تمہارے پیسوں سے بو آ رہی ہے۔ بوڑھے فقیر کی بات سن کر مجھے شدت سے بے عزتی محسوس ہوئی اور اپنے 50 روپے جیب میں ڈال کر تھوڑا فاصلے سے کھڑا ہو گیا۔ مارکیٹ کے مشہور حاجی بلکہ الحاج عبدالسلام نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھے نے نوٹ سونگھا اور واپس انہیں دے دیے۔ تمہارے پیسوں سے بھی بو آ رہی ہے۔ حاجی صاحب آگ ببولا ہو گئے۔ روزے کو 4 چاند لگا کر وہ بھی میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ آصف بھائی، کیا تمہارے پیسوں سے بھی بو آ رہی تھی؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے انہیں تھوڑا حوصلہ دیا۔ پھر ہم دونوں تیسرے کا انتظار کرنے لگے۔ انتظار فقط صرف 2 منٹ کا ہی تھا اور پھر درجن بھر بدبودار ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سارے ہی نیکوکار تھے اور سب کے چہروں پر غصہ تھا۔ بوڑھا ہم سب سے بے نیاز خوشبودار پیسوں کا انتظار میں کھڑا ہوا تھا اور پھر اس کا انتظار بھی ختم ہوا۔ ایک عورت نقاب پہنے آئی، پرس سے 100 کا نوٹ نکالا، بوڑھے کے ہاتھ پر رکھے۔ بوڑھے نے سونگھا اور جیب میں رکھ لیا۔ تیرے پیسوں میں بدبو نہیں۔ ہم سارے بدبودار ان دونوں کی طرف لپکے اور انہیں گھیر لیا اور عورت سے نقاب ہٹانے کا کہا تو بوڑھا نے طنزیہ لہجے میں کہا، سوچ لو، نقاب اترا تو تمہارے چہرے اتر جائیں گے۔ الحمدللہ، ہم سب خاندانی پاک صاف حلالی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ عورت ہم سے زیادہ نیک کیسے ہو سکتی ہے۔ بوڑھے نے عورت کو اشارہ کیا۔ عورت نے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ ہم سب نیکوکار آگ ببولا ہو گئے۔ دل میں دونوں کو مارنے کا ٹھان لیا، لیکن رسوا ہم سب نے پھر ہونا ہی تھا تو مجبوراً تصور میں لاتے گھونسے جو مار سکتے تھے وہ مار کر اپنا غصہ نکال لیا۔ اور پھر بھلا بتاؤ، کوئی ایسی بدنام زمانہ جسم فروش بدکار ہم نیکوکاروں سے زیادہ نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کیا کریں، بیل آئیکن بھی پریس کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میری بیٹی کچھ بول رہی ہے، آپ ان سے بھی سن لیں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔